السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلو علیہ المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ ناظرین، طارق کاظمی دا سینٹرل انفو سے ملکی اور بین الاقوامی نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج بدھ 5 ربیع الثانی 9 اکتوبر 2024 اور اسو کی 25 تاریخ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی بین الاقوامی نیوز کی طرف۔ فلسطینی تنظیم نے متبادل نوبل انعام جیت لیا۔ فلسطینی تنظیم یوتھ اگینسٹ سیٹلمنٹس کو مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے خلاف بغیر تشدد کے ثابت قدمی سے مزاحمت کرنے کے لیے لائیو ہڈ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جسے نوبل کا متبادل انعام کہا جاتا ہے۔ فرانس نے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے بیٹے عمر بن لادن کو ملک بدر کر دیا ہے، جبکہ ان کے واپس آنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمر بن لادن کئی برس سے فرانس کے گاؤں نورمنڈی میں رہائش پذیر تھے، جنہیں سوشل میڈیا پر کومنٹس پوسٹ کرنے کے بعد اس کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے اس تبصرے کو دہشت گردی کی پذیرائی سمجھا جا رہا ہے۔ غزہ جنگ کے 1 سال میں اسرائیل نے کیا اہداف حاصل کیے، کتنا نقصان اٹھایا؟ اسرائیل نے 1 سال کے دوران غزہ میں 40,000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اس کے مختلف علاقوں پر 25,000 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اب تک اسرائیل کے 750 سے زائد شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے 1 سال میں اسرائیل کی فوجی امداد پر 17 ارب 90 کروڑ ڈالر خرچ کیے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے کوسٹ آف وار پروجیکٹ کے تحت اسرائیل پر حماس کے حملے کو 1 برس مکمل ہونے پر رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کی فوجی امداد پر لگ بھگ 17 ارب 90 کروڑ ڈالر خرچ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ امریکہ کی اسرائیل کو اب تک کسی بھی 1 سال میں فراہم کی جانے والی سب سے زیادہ امداد ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے اپنی فوج کی سرگرمیاں بڑھانے پر لگ بھگ 4 ارب 86 کروڑ ڈالر خرچ کی۔ فلسطینیوں کے حقوق کی بات ہو تو امریکی یونیورسٹیاں حق آزادی کو دباتی ہیں۔ F1 ویزا اسٹوڈنٹس۔ رواں برس اپریل کے بعد کئی امریکی یونیورسٹیوں میں غزہ جنگ بندی اور اسرائیل سے سرمایہ ہٹانے کے مطالبات کے لیے مظاہرے کیے گئے تھے۔ اس احتجاج کے دوران کئی یونیورسٹیوں میں طلباء کے پولیس کے درمیان افراتفری کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے اور پولیس کی جانب سے 3100 کے قریب طلباء کو گرفتار کیا گیا، جن میں ملکی اور غیر ملکی دونوں شامل تھے۔ اس میں ایگریمنٹ ویزا F1 ویزا پر آنے والے کچھ طالب علموں کو ڈیپورٹ ہو جانے کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ اس ویزا پر امریکہ آنے والے چند طلباء نے وائس آف امریکہ سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہاں پہلی آئینی ترمیم کے تحت آزادی اظہار کا حق محسوس نہیں ہوا، خصوصاً فلسطینیوں کے حق کے لیے بات کرنے کے معاملے میں۔ صاف توانائی کی بڑھتی طلب۔ امریکہ بند جوہری بجلی گھر دوبارہ چلائے گا۔ بائیڈن انتظامیہ صاف توانائی کی طلب پوری کرنے کے لیے بند جوہری بجلی گھر چلائے گی۔ ان میں 2 پروجیکٹ مشیگن اور پینسلوینیا ریاستوں میں ہیں۔ ہوا سے بجلی بنانے کے 30 گیگا واٹ کے پروجیکٹس پر بھی کام ہو رہا ہے۔
امریکہ میں مسلسل دوسرے برس خودکشی کے واقعات تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ امریکہ کے صحت عامہ کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزائر کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق سال 2023 میں 49,300 افراد نے خودکشی کی۔ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں خودکشی کرنے والوں کی مجموعی تعداد 49,500 تھی۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ خودکشی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ CDC کے مطابق 2022 میں خودکشی کرنے والے 55% افراد نے اسلحے کا استعمال کیا تھا۔ سوئنگ اسٹیٹ پر ٹرمپ کی انتخابی ریلی، تارکین وطن پر تنقید۔ سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ٹرمپ نے اتوار کو سوئنگ اسٹیٹ پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب لگ بھگ 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ انہوں نے خطاب میں ایک بار پھر تارکین وطن پر تنقید کی۔ ٹرمپ نے جرائم میں ملوث تارکین وطن کے حوالے سے کہا کہ وہ انہیں دیگر کے مقابلے میں بدتر قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ گھناؤنے جرم میں یا تو سزا یافتہ ہیں یا ان پر اس کے الزامات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم پینسلوینیا سے کامیاب ہو گئے تو ہم صدارتی الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہریانہ الیکشن میں BJP کی ہٹ ٹرک، کانگریس کا نتائج تسلیم کرنے سے انکار۔ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہریانہ کے اسمبلی انتخابات میں میدان مار لیا۔ BJP کو 48 جبکہ کانگریس کو 37 نشستیں ملی ہیں۔ ماہرین انتخابی نتائج کو BJP کے لیے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے ہریانہ اسمبلی میں 46 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ کانگریس نے انتخابی نتائج تاخیر سے آنے کی شکایت کی ہے۔ سیٹلائٹ سے نظر آنے والے 2 سرمائی خاکے اور امریکہ کی پریشانی، کیا چین کمبوڈیا میں مستقل فوجی اڈہ بنا رہا ہے؟ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر بتاتی ہیں کہ کمبوڈیا کے ریام نامی بحری اڈے پر گزشتہ 1 سال سے 2 سرمائی رنگ کی چیزیں یا خاکے نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک عام سی بات لگتی ہے مگر اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے۔ یہ سرمائی رنگ کے خاکے واشنگٹن کے بڑھتے ہوئے اندیشوں کی بظاہر تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ در حقیقت یہ بحیرہ جنوبی چین کے 3 متنازع جزیروں سے آگے چین کی فوجی موجودگی کے شواہد ہے۔ خیال رہے ان تینوں متنازع جزیروں پر چین پہلے ہی قابض ہے اور اس نے انہیں قلعہ بند کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ملکی نیوز کی طرف۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چین کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ کچھ قوتیں پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کراچی دھماکے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت کو CPEC کے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ چین نے بشام حملے کے بعد سیکیورٹی فول پروف بنانے کا کہا تھا لیکن پھر بھی حملہ ہو گیا۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ چینی سفیر کو یقین دلایا ہے کہ شنگھائی تعاون SCO اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ پاکستان اور چین کے دشمن چاہتے ہیں کہ گوادر میں ترقی نہ ہو۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی۔ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے چین کی ضرورت ہے، تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجید چانڈیو۔ اسلام آباد پر دوبارہ چڑھائی کی دھمکی۔ IG اسلام آباد کو نہ ہٹایا گیا تو ہم پھر آئیں گے، گنڈا پور کا اسمبلی میں اعلان۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش اور سیلاب، 3 بچے جان بحق، 3 زخمی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہنگامہ، ارکان گتھم گتھا لاتے اور مکے چل گئے۔ آئینی ترمیم، حکومت نے ایک بار پھر حکمت عملی تیار کر لی۔
دونوں ایوانوں کے اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ، مولانا کی مشروط رضامندی۔ عمران سے ملاقات پر پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بیرسٹر سیف۔ ایف بی آر کا 28 لاکھ گھرانوں کو نیٹ ٹیکس میں لانے کا فیصلہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ملکی اور بین الاقوامی نیوز۔ اس کے ساتھ ہی طارق کاظمی کو دی سینٹرل انفو سے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں خوشیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔